ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، دیوانہ کسے کہتے ہیں، دیوانہ ہوتا کیا ہے۔ تو اپنے دل کو اس عشق کی آگ میں جلا ڈال، پھر آجا ان عاشقوں کے ساتھ بیٹھ جا۔ وَدَرْ دِلِ آتش درا پروانہ شو پروانہ شو۔ اب حسن مطلق کی طرف جب تم جاؤ گے پروانہ بن کر، اس کے گرد گھومو گے تو پھر تمہارا جو وجود ہے وہ بقا حاصل کر لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مولانا کے جس غزل کا ہم مطالعہ کریں گے، اس کا بنیادی مضمون اور اس کی معنویت جو ہے وہ یہ ہے کہ یا تو دیوانہ بن کے جی لو یا پروانہ بن کے جی لو، اور اگر دیوانہ بن گئے تو یہاں جینے کی جو حقیقت ہے یا جو معرفت ہے وہ تمہیں میسر آ جائے گی۔ اسی چیز کو مولانا کھولنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس معاشرے میں مختلف چیزوں میں پھنس کے رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے نہ تو ہمیں اپنی حقیقت کا پتہ چل رہا ہے، نہ ہی یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو اسی کو کھولنا چاہ رہے ہیں مولانا اور بتانا چاہ رہے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں، حیلت رہا کن عاشقا دیوانہ شو دیوانہ شو، کہ تم خرد میں پھنس کے رہ گئے، عقل میں پھنس کے رہ گئے۔ عقل کا یہ حصہ جو خرد ہے، جس کا کام صرف سوال اٹھانا ہے اور وہ بھی انکار کی صورت میں، تو اس کو چھوڑ دو، اور اس عقل کی وجہ سے جو تم عذر پیش کر رہے ہو وہ چھوڑ دو، اور اسی عقل کی وجہ سے تم جو ہیلے بہانوں سے کام لے رہے ہو وہ چھوڑ دو۔ تو حیلت رہا کن عاشقا دیوانہ شو دیوانہ شو، یعنی کہ حقیقی عاشق بن جاؤ، حقیقی دیوانے بن جاؤ۔ تو دیوانہ کسے کہتے ہیں، دیوانہ ہوتا کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ ہم ہر اس شخص کو دیوانہ سمجھتے ہیں جو پھٹے پرانے لباس میں گرد آلود والوں کے ساتھ، اور جس کی ظاہری حالت بھی کوئی اچھی نہیں ہے، اس کو ہم دیوانہ سمجھ لیتے ہیں، جو کہ پاگل ہوتا ہے۔ تو دیوانہ یہ نہیں ہے۔ دیوانہ یہاں ایک بہت ہی باہوش آدمی ہے، زمانے کی نبض پہ ہاتھ رکھنے والا شخص ہے، اسے دیوانہ کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں، حیلت رہا کن عاشقا دیوانہ شو دیوانہ شو، وَدَرْ دِلِ آتش درا پروانہ شو پروانہ شو۔ تو جب دیوانہ بن جاؤ گے تو کیا ہوگا، تمہیں وہ علم حاصل ہو جائے گا جس علم کی تلاش میں تم پھرتے ہو، تمہیں علم کی معرفت حاصل ہو جائے گی، اور اس علم کی بنیاد پر اس کا مشاہدہ اور اس کا یقین حاصل ہو جائے گا۔ جس عقل کی بنیاد پر تم اس کے تصور اور اس کی تصدیق میں پھنسے ہوئے ہو، جن چیزوں کو تم فقط وہم، شک، ظن اور تشکیک کی بنیاد پر جاننا چاہ رہے ہو، وہ تمہاری چیزیں جو ہیں وہ دیوانہ بنے بغیر جو ہے وہ تکمیل میں نہیں آئیں گی۔ وہ تمہارا علم معرفت میں نہیں ڈلے گا، یقین میں نہیں آئے گا، جب تک تم دیوانے نہیں بن جاتے، جب تک تم عقل کے دائرے میں گھومتے رہو گے، عقل ہی کی چیزوں کو سامنے لاتے رہو گے، تو عقل تمہیں وہم میں پھنساتی رہے گی، ظن میں پھنساتی رہے گی، شک مبتلا کرتی رہے گی۔ تو عقل کے جو حصے ہیں ان کو چھوڑ کر آگے جو اس کے تعقل اور
تفہم کے حصے ہیں ان میں آ جاؤ، ٹھیک ہے. اور اگر دیوانہ بن گئے تو پھر تمہیں تعقل بھی حاصل ہو جائے گا اور تمہیں اس کا یقین بھی حاصل ہو جائے گا، اس تصور کی تصدیق بھی جو ہے وہ بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی. وا در دل آتش درا پروانہ شو پروانہ شو. تو اپنے دل کو اس عشق کی آگ میں جلا ڈال. اگر حقیقی وجود چاہتے ہو تو اپنا یہ جو دل ہے، ہماری صوفی روایت میں دل کل شعور کو کہتے ہیں، یعنی کہ یہاں یہ دل کوئی دھڑکنے والا دل نہیں ہے، یہاں دل سے مراد تمہارا کل شعور ہے. تو اپنے کل شعور کو اس عشق کی آگ میں جلا ڈالو. اور کیا ہے پھر پروانہ شو پروانہ شو. تو پروانے بن جاؤ. اب حسن مطلق کی طرف جب تم جاؤ گے پروانہ بن کر، اس کے گرد گھومو گے تو پھر تمہارا جو وجود ہے وہ بقا حاصل کر لے گا. تو پروانہ، یہاں پروانہ سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ پروانہ ہے جو شمع کی روشنی پر اکتفا نہیں کر رہا، یعنی کہ اس نے روشنی کو دیکھتے ہوئے ہی وہاں پر نہیں رک گیا، یعنی کہ وہ خبر ہی میں نہیں رک گیا. کہ پروانہ جب شمع کو دیکھتا ہے، اس کے وجود کو دیکھتا ہے، تو وہ پھر اس کی طرف لپکتا ہے، یعنی کہ وہیں ٹھہر کے نہیں اس کو دیکھتا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف خبر کی طرف نہیں رکا ہوا، وہ اب نظر کی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی کہ وہ اس کی گرمی اور اس کی جو حرارت ہے وہاں تک پہنچتا ہے، یعنی کہ اس کی حقیقت تک پہنچتا ہے. اور پھر وہ اس کے گرد ساری رات چکر کاٹ کاٹ کے اس میں خود کو فنا کر لیتا ہے، اور دن ہونے تک پھر اس فنا کی حالت میں اپنے فانی ہونے کی خبر جو ہے وہ آپ کو مہیا کرتا ہے. یعنی کہ حقیقت کا جو مشاہدہ تھا، حقیقت کا جو یقین تھا، وہ اس نے فنا حاصل کر کے آپ کو دیا. تو کہتے ہیں کہ پروانہ بن جاؤ، دیوانہ بن جاؤ. یوں چیزوں کو صرف اس کے تصور علم کی حد تک نہ دیکھو، اس میں اس کے مشاہدے اور اس کی یقین کی حد تک پروانے کی طرح جاؤ. اگر پروانہ بننا چاہتے ہو تو پھر پہلے یہ چیزیں سیکھ لو. تمہارے اندر جو ہے اس کی طلب اور اس کا اشتیاق اور اس کی تڑپ وہ پیدا کر لو. مولانا فرما رہے تم خود سے بیگانہ نہیں ہو رہے. تم جب خود میں پھنس گئے ہو تو خود میں پھنستے ہوئے تم طرح طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو گئے. تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ کرو. دیوانہ بننے کے لیے شرط یہ ہے، پروانہ بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم خیش را بیگانہ کن. پہلے قربان ہونا سیکھ لو، اثار کرنا سیکھ لو. یہ جب کرو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا دیوانہ کیا ہوتا ہے. توکل کرنا سیکھ لو. تو اس لیے کہتے ہیں ہم خیش را بیگانہ کن، ہم خانہ را ویرانہ کن. یہ دل سے، دماغ سے، شعور سے، وجود سے یہ تمام علائشیں، یہ تمام بدیاں، یہ تمام شر باہر نکال دو. کیونکہ یہ اندر جو گند پڑا ہوا ہے نا، اس کو خالی کرو تاکہ وہ حقیقت، اس کا اظہار تم میں ہو سکے، وہ تمہارے دل میں آ سکے. تو اس لیے کہتے ہیں ہم خیش را بیگانہ کن، ہم خانہ را ویرانہ کن. وہاں گے بیا با عاشقہ، ہم خانہ شو ہم خانہ شو. پھر آ جا ان عاشقوں کے ساتھ بیٹھ جا جو پہلے یہاں سے لے چکے ہیں، جو پہلے یہاں سے سیراب ہو چکے ہیں. ان کے ساتھ آ کے بیٹھ اور پھر ان کا ہم نشیں ہو جا. ان کی جگہ پہ آ کے، ان کی صحبت میں آ کے پھر وہ چیزیں کر. اور پھر فرماتے ہیں رو سینہ را چو سینہ ہا، ہفت آب شو از کینہ ہا. یہ جو تمہارا سینہ ہے نا، وہ کینے سے بھرا ہوا ہے، اور اس کینے کی وجہ سے تمہارا سینہ جو ہے وہ سیاہ ہو چکا ہے. اور اب اس کا علاج کیا ہے؟ ہفت آب شو، اسے 7 پانیوں سے دھو. 7 پانی ہیں وہ لے اور اس سے دھو. وہ 7 پانی کیا ہیں؟ وہ توبہ کا پانی ہے، وہ تقوی کا پانی ہے،
وہ تزکیہ و تصفیہ کا پانی ہے، وہ تجلیہ کا پانی ہے، وہ تخلیہ کا پانی ہے، وہ تفرید و تجرید کا پانی ہے۔ ہماری صوفی روایت میں توبہ پہلی شرط ہے۔ یہاں سب سے پہلے جو سالک ہے اس کے لیے توبہ کرنا بہت ضروری ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، تاکہ وہ توبہ کرے اور توبہ کے بعد اپنا تزکیہ اور تصفیہ کرے۔ تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ اپنے شعور کو پاک کرے، تصفیہ سے مراد ہے اپنے قلب کو پاک کرے، اور یہاں تجلیہ سے مراد ہے اپنی روح کو ان تمام چیزوں سے پاک کر لے، اور تخلیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ما سوی اللہ سے پاک ہو کر ایک جگہ پہ بیٹھ جائے۔ اور پھر اس میں تجرید و تفرید یہ ہے کہ وہ سب میں رہتے ہوئے، یعنی کہ انجمن در خلوت ہو، کہ سب میں ہوتے ہوئے خلوت میں رہے اور خلوت میں ہوتے ہوئے ایک انجمن میں رہے۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ 7 پانی تمہیں دھو دیں گے، تمہیں پاک کر دیں گے، تجھے مزکا و مصفا کر دیں گے، تمہیں طاہر و مطہر اور طیب کر دیں گے، تو پھر فرماتے ہیں وہاں گئے شراب عشق راہ، اب آ جا عشق کی شراب کو پی۔ اب جب تو اس عشق کی شراب کو پیے گا تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ پھر پیمانہ شو، پیمانہ شو۔ اب جو اسرار غیبی جو تم پر ظاہر ہوں گے، جو مظاہر کی صورت میں بھی اور تمہارے باطن میں بھی، یعنی کہ باہر آفاق میں بھی اور تمہارے انفس میں بھی، تو پھر وہ اسرار غیبی تم پر ظاہر ہوں گے، یعنی کہ محبوب حقیقی کے ہونے کی جو صفات ہیں، جو افعال کی صورت میں ہیں، وہ تم پر ظاہر ہوں گے، جو اسماء کے جو انوار ہیں وہ تم پر ظاہر ہوں گے، جو اس کے تجلی ذات کے انوار ہیں وہ ظاہر ہوں گے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ وہاں گئے شراب عشق راہ، پیمانہ شو، پیمانہ شو۔ اور پھر فرماتے ہیں اے ناتی کے در بامدر تا کہہ روے در خانہ پر، یہ اے بولنے والے، یہ کیا تو ہر ایک بامودار پہ، ہر ایک گھر کے چوبارے پہ، ہر ایک چھت پہ جا رہا ہے؟ اس سے مراد کہ یہ کیا تو ہر ایک کو پڑھتا جا رہا، ہر ایک کو دیکھتا جا رہا، جو تمہیں لگتا ہے کہ یہ صاحب علم و ہنر ہے اس کی طرف دوڑتا ہے۔ چھوڑ، یہ بولنا چھوڑ دے، تم صرف لفظ بن کے رہ گئے، تم اس کی معنویت کو نہیں جانتے، تم انہی چیزوں میں بٹ گئے، تم دوئی میں بٹ گئے، تو یہ بولنا چھوڑ دو۔ اے ناطقے بر بامدر تا کہہ روے در خانہ پر، نطقے زباں را ترک کن بے چانہ شو، بے چانہ شو۔ تو یہ زبان کا جو تمہیں چٹخارا لگ گیا ہے نا، اس کو چھوڑ دے، خاموش ہو جائے، خاموش ہو جائے۔ تو یہ جو من سمت نجات، جو خاموش ہوا وہ نجات پا گیا۔ تو یہ جب خاموش ہو جاؤ گے تو نجات پا جاؤ گے۔ تو آخر میں فرماتے ہیں اے شمس تبریز بیاہ در جان جا داری تجا، کہ اے شمس، اے میرے محبوب، آ جا، میری طرف آ جا اور اس جان میں آ جا، تیرا مقام اس جان میں ہے، اے جانے جا اس جان میں آ جا، جاں رات بخشا شہا شاہانہ شو، شاہانہ شو۔ اے محبوب حقیقی، اے عاشق حقیقی، ہمیں بھی نواز دے، ہمیں بھی، ہماری جان کو بھی اپنے عشق سے نواز دے، تاکہ ہم بھی شاہ بن کے جئیں، تاکہ تو شاہ بن جائے، تو شاہ بن کے جئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اوپر اتاریں، ان کو سمجھیں اور اپنے لیے نظام عمل میں لے کر آئیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مولانا کے اس کلام کا فیض ہم سب تک پہنچائے، اپنے محبوب بندوں میں شامل رکھے، ان جیسے تصورات، احساسات اور ان جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔